کنویں کے پاس پہنچ کر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک اتاری، پھر ایک رسی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رو رو کر بہت منتیں کی، لیکن کسی بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام پر ترس نہ آیا۔ وہ کنواں بہت بڑا تھا، اس میں کچھ پانی بھی تھا۔ کنویں کے اندر بیچ میں پتھر پڑے ہوئے تھے جن پہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی اپنے گھر سے دور نہیں رہے تھے اور آج وہ ایک کنویں میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، رو رو کر اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پہ رحم کرے اور یہ مشکل میرے لیے آسان کرے، میری مدد فرمائے۔ سورہ یوسف آیت 15 میں ہے کہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک پیغام دیا کہ یوسف تم فکر نہ کرو، ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ دن تم اپنے بھائیوں کو یاد دلاؤ گے۔ آج وہ حسد میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ خبر ہی نہیں، مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سکون اور اطمینان نصیب ہو چکا تھا اور وہ کنویں میں بے فکر بیٹھے رہے۔ پھر نوجوان بھائیوں نے ایک جانور کا شکار کیا اور اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص بھگوئی اور اس گوشت کو پکا کر کباب کھا کر گھر روانہ ہوئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16 میں ہے کہ سب بھائی رات کو معصوم رونے جیسی شکلیں بنا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ ایک بھائی کے ہاتھوں میں خون سے بھری ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک تھی۔ وہ دور سے ہی روتے چلاتے آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہے بھائی یوسف، ہمارا بھائی جدا ہو گیا، ہمارا گھر ویران کر گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کا گھر سے نکل کر انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تو وہ آگے جا کے بیٹوں سے ملے اور کہا کہ کیا ہوا، سب خیر تو ہے، یوسف کہاں ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ ابا ہم آپ سے اجازت لے کر خیریت سے روانہ ہوئے، وہاں ہم آپس میں دوڑے جا رہے تھے، بھائی یوسف کو کپڑوں اور دیگر سامان کی حفاظت کرنے کے لیے بٹھا گئے، پھر دوڑ کے کچھ آگے نکل گئے، بس ذرا سی دیر ہوئی ہم واپس آئے، دیکھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا چکے تھے۔ بابا جان ہم چاہے کتنا بھی سچ بولیں پر آپ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آئے تھے، اپنی سچائی کی دلیل پر وہ قمیص دکھا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ کہیں سے بھی پھٹی نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے جھوٹا ناٹک کیا ہے، ورنہ بھیڑیا اتنا سمجھدار کیسے ہو گیا جس نے یوسف کی قمیص کو باسلامت رکھا اور یوسف کو کھا گیا۔ قمیص پر خون لگا مگر پھٹی نہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے فرمایا آپ کے نفس نے آپ کو دھوکہ سکھایا ہے، آپ نے بڑی چالاکی کی ہے، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے سبب یقین تھا کہ یوسف اللہ سبحانہ و تعالی کا نبی ہوگا، بڑے مرتبے پر فائز ہوگا، لیکن ان کو یہ پتہ نہ لگ سکا کہ بیٹوں نے یوسف کو کہاں غائب کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی بات حضرت یعقوب علیہ السلام سے چھپائی رکھی، تب کوئی پتہ نہ چل سکا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ساری اولاد میں سے بہت پیارا بیٹا غائب ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے زندہ بچھڑنے والوں کا درد مرنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے۔ یاد رہے کہ 10 بھائیوں میں سے 2-3 بھائی رحم دل بھی تھے، جو روز کنویں پہ آتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے اور انہیں کھانا دے کے جاتے تھے۔ اس دن ایک قافلہ شام ملک سے مصر جا رہا تھا۔ قافلے نے جب کنان کے رستے پر ایک کنواں دیکھا تب پانی معلوم کرنے کے لیے اپنا برتن رسی میں ڈال کے نیچے اتارا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے غیبی مدد سمجھ کر رسی کھینچتے ہوئے اوپر آئے۔ جب ملک بن سر کی ایک خوبصورت بچے پر نظر پڑی تب ساتھیوں سے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 19 میں ہے کہ میرا نصیب اچھا ہے جو ایسا خوبصورت معصوم پیارا لڑکا ہاتھ لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سارا حسن عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی ہے، بقایا آدھی دنیا میں تقسیم کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن ملا ہوا تھا۔ مالک بن زرس ملے ہوئے بچے کو قافلے والوں سے چھپانا جا رہے تھے، جسے مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ کر وہ رقم خود ہی رکھ لے اور کوئی حصے دار نہ بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے، ایک تو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے روزانہ کنویں پر آتے رہتے تھے، اتنے میں وہ بھی آ پہنچے۔ چھوٹے بھائی کو مالک بن سر کے پاس دیکھ کر دل میں بہت خوش ہوئے، جیسے انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ قافلے والے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی،
پر بڑے بھائی نے ناٹک کر کے مالک بن زر سے اس طرح بات کی، اے پردیسی، یہ تو ہمارا کھویا ہوا چھوٹا بھائی ہے، ہم ہر جگہ بھائی یوسف کو ڈھونڈتے رہے ہیں، یہ گھر سے بھاگ کر یہاں کنویں میں آ چھپ گیا تھا۔ مالک بن زر نے کہا، بیٹا اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ لے جائیں۔ یہودا بولا، ہمیں اس نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے، ایسا شرارتی ہے کہ سارے گھر کے لوگ اس سے تنگ ہیں، میں تو کہتا ہوں کوئی خرید لے تو ان کو بیچ کر جان چھڑاؤں۔ مالک بن زر نے کہا، خریدنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہودا بولا، پھر ہمیں 20 درہم دے دو، بچہ آپ کے حوالے۔ مالک بن زر نے 20 درہم نکال کر یہودا کو دیے اور دل میں بہت خوش ہوا کہ ایسا خوبصورت معصوم چاند جیسا بچہ سستے میں مل گیا۔ یہودا بولا، خیال رکھنا کہیں آپ کے یہاں بھی بھاگ نہ جائے۔ مالک بن زر نے کہا، اب میں جانوں اور یہ بچہ، تم پریشان نہ ہو، میں اسے کہیں بھاگنے نہیں دوں گا، پر یہ تو معصوم ہے، ہم سے دور نہیں جائے گا، ہم اس کو دکھی نہیں رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب کچھ خاموشی سے دیکھ اور سن رہے تھے، دل میں پریشان ضرور تھے کہ کنویں سے نکل کر پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، والد کا پیار جاننے کب نصیب ہوگا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کچھ نہ کہہ سکے کہ کہیں بھائی پھر سے لڑائی نہ کر لیں۔ یہودا جس نے 20 درہم لیے وہ بھائیوں میں 2 درہم بانٹ رہا تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20 میں ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی رقم پر بھیج دیا اور خود کو بے قصور کہلاتے رہے۔ مصر ملک افریقہ میں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین یعنی ایشیا کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ سفر کر کے مصر آ پہنچے۔ اس زمانے میں مصر بڑی ترقی یافتہ ملک تھا، وہاں کے لوگ بہت محنتی تھے، اس کے ساتھ حسن میں بھی مالا مال تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ مصر کی گادی شہر رمسیس میں آ پہنچا، ان کو سان الحجر بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کو خرید کرنے کا رواج عام تھا، غلاموں کو بھیجنے کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی، جیسے آج کے دور میں جانور منڈی مختلف شہروں میں لگا کرتی ہے۔ ان منڈیوں میں غلاموں کنیزیں لڑکے لڑکیاں بھیجے جاتے تھے۔ مالک بن زر سان الحجر میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نہا کر قیمتی لباس پہنا کر بھیجنے کے لیے بازار لے آئے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نہایت پریشان تھے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا۔ جیسے ہمارے ملک کے سربراہ کو صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں، ویسے اس وقت مصر کے ہر حاکم کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کے وزیر خزانہ اور دفاع پوتیفار نام کا ایک شخص تھا، اس شخص کو عزیز مصر بھی کہتے تھے۔ جب عزیز مصر کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، اس کی رہائش عزت و احترام والی کرنا، اس بچے سے ہمیں بہت نفع ہوگا، اس بچے کی پرورش ہم اپنے بیٹے جیسے کریں گے۔ عزیز مصر پوتیفار کی بیوی کا نام رائل تھا اور اس کو زلیخا بھی کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا مصر کے بادشاہ ریان کی بھانجی تھی، بہت خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ پوتیفار بہت پیسے والا شخص تھا، پیسوں کے زور پر اس نے بڑھاپے میں نئی نویلی لڑکی زلیخا سے شادی کی تھی۔ زلیخا چھوٹی لڑکی کو بوڑھا شوہر ملا، وہ گھر میں مایوس رہتی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت حسین لڑکا زلیخا کے پاس پہنچا تب وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عزت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی تھی، مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت پیار سے پرورش ہو رہی تھی اور عزیز مصر کے گھر اب بہت بڑی برکت نظر آ رہی تھی۔ پھر جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور صلاحیتیں دیکھی تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دولت کا وارث بنا دیا۔ ان کو اپنی کوئی اولاد نہ تھی تو سارا پیار توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے تھے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوش رکھا۔